السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اس وقت ہم حرف جار من شروع کرنے جا رہے ہیں۔ شرح میت عامل حروف جارہ کی بحث چل رہی ہے۔ ہم نے اب تک پریپوزیشن با، حرف جار با اور حرف جار لام کو کور کیا ہے۔ ان دونوں حروف جار کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اب ہم حرف جار نمبر 3 من کے بارے میں ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ پریپوزیشن من کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ من پریپوزیشن کے بارے میں اجمالی طور پر آپ کو معلوم ہوگا، اس کا ٹرانسلیشن ہم عموماً سے کرتے ہیں۔ من کا جو ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں سے۔ دیکھیے یہ جو پریپوزیشنز بہت ساری ہم کافی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں، کافی وقت سے چل رہا ہے۔ با ہے اور پھر اس کے بعد لام ہے اور من ہے۔ ان کے معانی، ان کے میننگز تو ہم اجمالی طور پہ جانتے ہیں۔ یہاں جو اس کتاب میں ہم سمجھ رہے ہیں وہ ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ آپ نے منہاج العربیہ میں، دروس اللغت العربیہ میں، مفتاح العربیہ میں یا اس طریقے کی اور کوئی بنیادی کتاب عربی زبان کی اگر پڑھی ہوگی تو اس میں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ حروف جارہ کیا ہوتے ہیں یا حروف الجر کیا ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں جو بتایا جا رہا ہے دوبارہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو حروف جار کی جو پراپرٹیز ہیں، اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے جو فیچرز ہیں، اس کے جو ڈیفرنٹ یوزیج ہیں، ان پر ہمیں فوکس کرنا ہے۔ ہر ورڈ جو ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں، ڈیفرنٹ فیچرز اور ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں۔ اس کے حساب سے اس کے میننگز میں، اس کے معانی میں وقتاً فوقتاً تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اسی کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ایک پریپوزیشن جو ہوتا ہے، ایک حرف جار جو ہوتا ہے، وہ کتنی طرح سے کتنے معانی اور مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ من بہت ہی مشہور حرف جار ہے۔ اس کا جو عام قسم کا جو معنی ہے اردو میں وہ ہے سے۔ اسی کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں۔ تو وہ من اور تیسرا حرف جار یا ایک حرف جار من ہے۔ وَهِيَ لِابْتِدَاءِ الْغَایَةِ، وَهِيَ لِابْتِدَاءِ الْغَایَةِ، اور یہ غایت کا آغاز بتانے کے لیے ہے۔ غایت کیا چیز ہے؟ غایت کے معنی جنرلی جو ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے، وہ ہے ڈیسٹینیشن۔ غایہ کے معنی ہوتے ہیں ڈیسٹینیشن یا منزل، یعنی منزل کی ابتدا بیان کرنے کے لیے، منزل کی ابتدا بیان کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آج سے آپ سفر کرتی ہیں کسی جگہ جانے کے لیے، تو جو آپ کے چلنے کا، جو آپ کے سفر کرنے کا آغاز ہے، جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہاں سے اس کی شروعات کو بتانے کے لیے ہم حرف جار من کا استعمال کرتے ہیں۔ تو من کا استعمال ابتدائے غایت کے لیے ہوتا ہے۔ غایت کا ٹرانسلیشن ہم یہاں پر منزل بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم مسافت کر لیں، مسافت کی شروعات بتانے کے لیے۔ ٹو ڈینوٹ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو ڈینوٹ دی اسٹارٹنگ پوائنٹ آف سم تھنگ، یعنی کسی چیز کی ابتدا کو بتانے کے لیے، commencement of something. We use the preposition min in order to show that something commenced from such and such a place، کہ کوئی چیز اس جگہ سے شروع ہوئی ہے۔ اور من، اور یہ غایت کی ابتدا کے لیے ہے، کسی مسافت کے آغاز کے لیے ہے۔ اب دیکھیے، اگر مثال پہ آپ غور کریں گی تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا، اور یہ جو غایت ہے، یہ غایت مکانیہ بھی ہو سکتی ہے اور زمانیہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی دس از ایپلیکیبل ٹو ٹائم اینڈ اسپیس بوتھ، یعنی کسی چیز کی اسٹارٹنگ پوائنٹ وہ زمانے کے حساب سے بھی ہو سکتی ہے، اس کا تعلق، اس کا ریلیشن ٹائم سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا ریلیشن اسپیس سے یعنی جگہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو دس اسٹارٹنگ پوائنٹ
might be applicable to time and space both. وقت اور جگہ دونوں سے متعلق ہو سکتی ہے. مثال ابھی دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہو جائے. فی المکانی، یہ تو مکان کے لحاظ سے، یعنی مکان کے لحاظ سے کوئی چیز شروع ہوئی ہے. جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے کوفہ گیا. سرت من البصرۃ الی الکوفہ، I traveled from Basra to کوفہ. میں بصرہ سے کوفہ گیا. یا میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک. تو بصرہ ایک جگہ ہے، ایک جگہ سے آپ نے، یعنی یہ من جو آیا ہے بصرہ پہ آیا ہے، بصرہ سے کوفہ تک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے چلنے کا اور سفر کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس سلسلے کی شروعات بصرہ سے ہوئی، اور بصرہ ہی آپ کی غایت یا مسافت یا ٹریول کی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو یہیں سے آپ کی ابتدائی غایت کا مفہوم نکلتا ہے کہ بصرہ سے آپ نے سفر کیا کوفہ تک. تو جہاں سے آپ نے شروع کیا اس کے اوپر من داخل ہوا. میننگ تو سے ہی ہوں گے. میں بصرہ سے کوفہ گیا، یہ انٹرنل سینس سمجھنا ہے. اصل میں کسی چیز کو کن کن پرپسز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اندرونی جو مفاہیم ہوتے ہیں اس کو سمجھنا کمال ہوتا ہے. الفاظ تو کبھی کبھی بدل بھی جاتے ہیں. تو میں بصرہ سے کوفہ گیا. I traveled from Basra to Kufa. So this Basra is basically the starting point. This is the commencement of your activity, and this is related to space. So this will be called as al-makaniya, al-ghayat al-makaniya. تو یہ غایت مکانیہ ہے، کیونکہ یہاں پر آپ نے جو مثال دی ہے وہ ہے جگہ سے متعلق. آگے دیکھیے غایت زمانیہ آ رہی ہے. او فی الزمانی، یعنی اس کا تعلق یا تو زمانے سے ہوگا، یعنی کہ کسی چیز کی شروعات جو ہوگی اس کا تعلق جگہ سے نہیں ہوگا، اس کا تعلق ٹائم، زمانے اور وقت سے ہوگا. جیسے نحو ما رأیت زیدا من یوم الجمعۃ الی الآن. ما رأیت زیدا من یوم الجمعۃ الی الآن، کہ میں نے زید کو جمعہ کے دن سے اب تک نہیں دیکھا. ما رأیت زیدا من یوم الجمعۃ الی الآن، میں نے زید کو جمعہ کے دن سے اب تک نہیں دیکھا ہے. تو من یوم الجمعہ، جمعہ کا دن، یہ دن کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ٹائم سے ہوتا ہے. یعنی آپ کے نہ دیکھنے کی جو شروعات ہو رہی ہے، ابتدائی غایت ہو رہی ہے، وہ جمعے کے دن سے ہے. تو یوم الجمعہ یہاں پر گویا کی جو من آیا ہے یہ ابتدائی غایت کو بتانے کے لیے، آپ کے نہ دیکھنے کی شروعات کو بتانے کے لیے. اور یہی ہے دراصل غایت. جس ناؤن پہ من داخل ہوگا وہی غایت ہوگا، وہی شروعات کی جگہ ہوگی. اچھا، او فی الزمانی، یا اس غایت کا تعلق زمان سے ہوگا. جیسے ما رأیت زیدن، میں نے زید کو نہیں دیکھا جمعے کے دن سے آج تک. یہ ما رأیت یہ فعل با فاعل ہے. ما رأیت یہ جو ہے واحد متکلم ہے، رآ کا یہ نیگیٹو ہے، ماضی مطلق منفی. ما رأیت میں نے نہیں دیکھا زیدن زید کو. زیدن پر جو فتحہ آیا ہے چونکہ یہ مفعول بہ ہے، میں نے زید کو نہیں دیکھا. من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن سے. یہ یوم الجمعہ مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ مجرور بنے گا من کا. اور الی الآن، الی الآن، یہ الآن جو ہے یہاں پر الی کا مجرور بنے گا. تو میں نے زید کو جمعے کے دن سے اب تک نہیں دیکھا. میں نے زید کو جمعے کے دن سے اب تک نہیں دیکھا ہے. تو یہ معنی جناب آپ کی ابتدائی غایت کے ہو گئے. خلاصہ یہ ہے کہ من کا جو سب سے پہلا اور اہم استعمال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز کسی وقت یا کسی جگہ سے شروع ہوئی اور اس شروعات کو بتانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں من. ختم. In order to show, to denote the commencement of something, the starting point of something, and this is applicable to time and space both. آگے بڑھتے ہیں. وَلِلتَّبْعِيزِ، اور تبعیض کے لیے. اس کو سمجھیے گا بہت اچھی طریقے سے. تبعیض کہتے ہیں کہ
کوئی چیز ہے، تبعیض کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے اور اس میں سے کچھ بتانے کے لیے، کوئی چیز ہے کسی شے کو بتایا گیا اور اس شے میں سے تمام چیزیں مقصود نہیں ہیں بلکہ اس میں سے کچھ چیزیں مقصود ہیں، تو ان چیزوں میں سے کچھ کو بتانے کے لیے یعنی جزئیت اور بعضیت بیان کرنا مقصود ہے۔ جیسے 100 روپے ہیں، 1000 ہیں یا لاکھوں دراہیم ہیں، ان میں سے آپ کو کچھ کے بارے میں بتانا ہے، جز کو بتانا ہے، کل کو نہیں بتانا ہے، بعض کو بتانا ہے، سب کو نہیں بتانا ہے۔ تو اسی جزئیت اور بعضیت کو ثابت کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بھی ہم من کا استعمال کرتے ہیں۔ جو من کا مابعد ہوگا، من کے بعد جو ناؤن آئے گا یا من کا جو مدخول ہوگا، اسی کا کوئی حصہ یا اسی کا کوئی جز بتانا مقصود ہوگا۔ من کے بعد جو بھی ناؤن آئے گا، جو اس کا مدخول ہوگا، جو مجرور ہوگا اور جو من کا مابعد ہوگا، اسی کا کوئی حصہ یا اس کا بعض یا اس کا جز بتانے کے لیے ہم من کا استعمال کرتے ہیں۔ وَلِلتَّبْعِیضِ، اور تبعیض کے لیے، in order to denote the part of something, in order to denote the part of something, not the whole of something, only the part of something. جیسے اخذت من الدراہم، زبردست مثال انہوں نے دی ہے۔ اخذت من الدراہم، میں نے دراہم سے لیے۔ اخذت من الدراہم یعنی میں نے کچھ دراہم لیے، میں نے دراہم میں سے لیے، دراہم میں سے لیے یعنی سارے دراہم نہیں لیے، اسی میں سے لیے، یعنی I took something from the dirhams, I took some of the dirhams simply. So اخذت من الدراہم، تو یہاں پہ جو آپ نے من کا استعمال دیکھا ہے، یہ انفیکٹ اس لیے ہوا کہ سم کا معنی دینے کے لیے، in order to show, to denote the part of something, some of the item. اخذت من الدراہم، میں نے لیا۔ اخذت فعل با فاعل ہے اور یہ آپ کو معلوم ہے فعل ماضی ہے اور اس میں حمزہ لایا گیا ہے، شروع میں ہے فا کلمہ، تو اسی لیے فعل محموز ہے۔ فعل محموز کے بارے میں آپ کو کچھ تھوڑا بہت شاید بتایا گیا ہوگا القراءۃ الواضحہ جلد اول میں، اس میں کچھ پریکٹس کرائی گئی ہے۔ دیکھیے حروف اصلیہ جو ہوتے ہیں، 3 حروف اصلیہ جو فعل کے ہوتے ہیں، ان میں سے اگر کسی پر ایک حمزہ اصلیہ آ جائے تو وہ جو فعل ہوتا ہے پھر وہ فعل محموز بن جاتا ہے۔ فا کلمہ پر ہے تو محموز الفا ہوگا، عین کلمہ پر ہے تو محموز العین ہوگا، لام پر یعنی تیسرے پر ہے تو محموز اللام ہوگا۔ یہاں پر یہ محموز الفا ہے کیونکہ اخذا میں جو الف ہے یہ حمزہ ہے اور یہ فا کلمہ کی جگہ پر ہے تو یہ محموز الفا ہے۔ اور اخذتو میں یہ جو تا ہے یہ آپ کو معلوم ہے ضمیر مرفوع متصل اس کو کہتے ہیں۔ ضمیر تو اس لیے ہے کیونکہ تا جو ہے ایک انا کی ریپریزنٹیشن اور نمائندگی کر رہی ہے، نیابت کر رہی ہے، اور متصل اس لیے ہے کیونکہ فعل سے بالکل فزیکلی کنیکٹڈ ہے، اور مرفوع اس لیے ہے کہ بطور فاعل استعمال ہوئی، سبجیکٹ پروناؤن کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ اور من الدراہم، من تو حرف جار ہوا اور الدراہم مجرور ہوا۔ اخذت من الدراہم، میں نے درہم میں سے لیے، میننگ میں نے درہم میں سے لیے کچھ، یا میں نے کچھ درہم لیے۔ I took some of the dirhams. Very simple. تو یہاں پر جو من استعمال ہوا ہے یہ بعضیت اور جزئیت کو بتانے کے لیے ہوا ہے۔ ای بعض الدراہمی میننگ سم آف دی درہمس، یہ دراہم یہ پلورل ہے درہم کی، اور یہ آپ کو معلوم ہے جمع منتہی الجموع ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ غیر منصرف ہے، جو مساجد وغیرہ کا جو وزن آتا ہے۔ لیکن الف لام جب داخل ہو جاتا ہے اس طریقے کے وزن پر یا غیر منصرف پر، تو اس کی جو حیثیت ہوتی ہے غیر منصرف ہونے کی وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ وَلِلتَّبْعِینِ، اور تبعین کے لیے۔ تبعین کیا ہے جناب؟ تبعین ہے مطلب کلیریفیکیشن کے لیے، in order to denote the supply the meaning and sense of explanation and clarification۔ کہیں کہیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے اس کے اندر جتنی کلیئرٹی ہونی چاہیے، جتنی لوسیڈیٹی ہونی چاہیے، جتنی وضاحت ہونی چاہیے وہ نہیں پائی جاتی ہے،
تو اسی وضاحت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی چیز کو اور کلیئر بنانے کے لیے ہم حرف جار من کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیے تو بینا یبین تبیینا، بینا یبین تبیینا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو کلیئر کرنا، کسی چیز کو واضح کرنا. اچھا آیت دیکھیے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، اجتنب یجتنب اجتنابا، اسی کا جو فعل الامر ہے جمع مذکر حاضر اجتنبو، چنانچہ بچو، یہ باب افتعال سے آتا ہے. آپ نے اچھی پریکٹس کر لی ہے میزان الصرف میں. اور یہ فا ہے، یہ فا حرف عطف ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، چنانچہ تم لوگ بچو گندگی سے. بچو گندگی سے، بھئی کس گندگی سے بچنے کی بات ہو رہی ہے؟ بہت طرح کی گندگی دنیا میں ہوتی ہے، فزیکل گندگی، اور پھر فزیکل گندگی میں بھی طرح طرح کی گندگی ہوتی ہے. تو what type of نجاسہ impurity is meant here؟ کس طریقے کی نجاست گندگی مراد ہے یہاں پر قرآن میں؟ من الاوثانی. So now this min is clarifying the same. This is giving you the clear reply to this. This is clearing your doubt. You had a doubt what type of najasa, what type of impurity is being talked about in this place. So now this min is clearing your doubt. This is clearing everything for you. تو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، چنانچہ بچو تم گندگی سے. فا کا ترجمہ چنانچہ، پس، لہذا، اسی بنا پر، اسی وجہ سے، یہ سب ہوتا ہے. چنانچہ بچو گندگی سے، من الاوثانی، جو کی بت پرستی ہے. تو یہاں ہم نے من کا ترجمہ جو کی کر لیا، which is the idol worship. So avoid the impurity، گندگی سے بچو، avoid the impurity اور abstain from abomination or impurity، and that is the impurity of idols. آئیڈل بولتے ہیں بت، یعنی بتوں کی جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، اس سے بچو، یعنی بت پرستی سے بچو. abstain from idol worship. تو جب کہا گیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ کہ گندگی سے بچو، تو اب ایک کنفیوژن آپ کے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں ڈاؤٹ آیا کہ وہ کس طریقے کی گندگی مراد لی گئی ہے. تو اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے من کا استعمال کیا، من الاوثانی، which is the idol worship. تو من الاوثان کا مطلب ہے الذی هو الاوثان. یہاں پہ من گویا کہ الذی کا سینس دے رہا ہے. الاوثان یہ وثنن کی پلورل ہے، اور وثنن کے معنی ہوتے ہیں بت، آئیڈل. ای الرجس الذی هو الاوثان، یعنی کہ وہ گندگی جو بتوں کی شکل میں ہے. تو یہاں پر گویا کہ من کا جو استعمال ہوا ہے وہ تبیین کے لیے ہوا ہے. اس کا تبیین سے کلیئر ہے کہ بیان کرنے کے لیے. something was not very clear, so this min came and it gave a complete description about that. کوئی چیز واضح نہیں تھی، من آیا، اس نے مکمل وضاحت کر دی. یہ مقصود ہے. اچھا، تو گویا کہ ایک طریقے سے غور کیا جائے تو یہ جو من آتا ہے کسی شے کی مبہم شخص کی جنس کو بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے کہا گیا کہ رجس سے بچو، اب مسئلہ یہ جنس واضح نہیں ہو پا رہی تھی، تو بتایا گیا کہ یہ جو گندگی ہے اوثان کی، یہ اوثان والی جو جنس ہے اس سے بچنی ہے. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہ بھی مکمل ہو گیا تبیین والی بات. وَلِلزِّيَادَةِ، اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اور ایک مقصد اس کا ہے کہ یہ ریڈنڈنٹ ہوتا ہے. ریڈنڈنٹ بولتے ہیں کہ سم تھنگ از ناٹ نیڈیڈ بٹ اسٹل اٹ از یوزڈ. دیکھیے جو زائد حروف استعمال ہو رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھے با میں بھی، با کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ للزیادتی، یعنی یہ زائد بھی استعمال ہوتا ہے، با زائدہ آتا ہے. پھر لام میں بھی یہ بحث آئی تھی کہ لام بھی زائدہ استعمال ہوتا ہے. با زائدہ کی مثال آپ کو دی گئی تھی کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
اور لام کی مثال دی گئی تھی کہ ردف لکم یعنی ردفکم. اب من کے اندر بھی یہ آیا ہوا ہے کہ للزیادتی بطور زائد استعمال ہوتا ہے، یعنی من زائدہ بھی ہوتا ہے. اٹ از ریڈنڈنٹ. اچھا، میں نے آپ کو ایک تفصیل دی تھی کہ نحو کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، نحو کے ایک بہت بڑے پرانے اسکالر، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جو درس نظامی وغیرہ میں داخل ہیں. ان کا فرمانا ہے، ان کا نام ہے ابن ہشام الانصاری. ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قواعد الاعراب. قواعد الاعراب میں فرماتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنے والے کو اللہ کے کلام میں کسی بھی کلام کے بارے میں، کسی بھی لفظ کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ زائد ہے. زائد ایک برائی ہو جاتی ہے. اصل میں کوئی چیز زائد ہو تو وہ اچھی چیز نہیں ہے. اور کلام اللہ ایک اتنی طاقتور کتاب ہے، اتنی شاندار کتاب ہے، اس کی کسی حصے کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ زائد ہے تو ایک طریقے سے یہ اس کی مذمت اور نقص ہے، اور یہ مناسب بات نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے قرآن میں جو زائد آتا ہے؟ زائد جو وہ آتا ہے دراصل مزید کمال، مزید خوبی، مزید حسن پیدا کرنے کے لیے کلام میں آتا ہے. تو اب اس زائد کا مقصد کیا ہے؟ زائد اصل میں یوں ہے کہ اگر اس کو نہ لایا جاتا تب بھی معنی مکمل تھا، یعنی کہ اس زائد کو اگر نہ لایا جاتا معنی مکمل تھا، لیکن اس کے لانے کے بعد مزید کوالٹی پیدا ہو گئی. یہ ہے زائد کا مفہوم. یہ نہیں ہے کہ وہ زائد ہی ہے اور اس سے کوئی نئی کوالٹی پیدا نہیں ہوئی ہے. اگر وہ زائد استعمال ہوا اور اس میں کوئی نئی کوالٹی پیدا نہیں ہوئی ہے تب تو واقعی ایک ڈیفیکٹ ہوگا. لیکن اگر کوئی حرف زائد استعمال کیا جائے اور اس سے ایک مزید معنی پیدا کیا جائے، یو گیٹ مور سینس، یو گیٹ مور گرامیٹیکل بیوٹیفل پوائنٹس، تو یہ بہت زبردست بات ہو جاتی ہے. اور قرآن کریم میں جو زائد ہے وہ اسی قسم کا ہے کہ اگر وہ نہ رہتا تب بھی سینس مکمل ہو جاتا، لیکن اس زائد کے آنے کے بعد مور میننگ فل چیزیں اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور بھی کچھ میننگ فلنس اس کے اندر آ گئی. یہ بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل فضول ہے، یعنی فضول کا سینس نہیں ہے. اس زائد کا مطلب یہ ہے کہ وہ بات اس کے بنا بھی مکمل ہو جاتی، لیکن اس کے بعد اس کے اندر اور خوبی پیدا ہو گئی. اچھا، اور زائد طور پر استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا قول یغفر لکم من ذنوبکم، He will pardon, He will forgive your sins، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو من ذنوبکم جو آیا ہوا ہے اس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اصل میں تھا ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم تھا، اور من ذنوبکم یہ بطور زائد استعمال ہوا ہے. تو یغفر لکم من ذنوبکم میں جو من ہے یہ ریڈنڈنٹ ہے، یہ ایڈیشنل ہے. یہ اگر نہ ہوتی تب بھی سینس مکمل ہو جاتا، لیکن اس کو لا کر اس کے اندر مزید کمال اور مزید خوبی پیدا کی گئی ہے. اس کے بارے میں ہم کبھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کیا خوبیاں ہیں، کیونکہ اگر ہم اور بھی زیادہ گرامیٹیکل پوائنٹس میں اندر گھستے چلے جائیں گے تو ہمارے جو مین تھیم ہے کہ بیسک کنسپٹ کو ہم سمجھ لیں، اس سے ہم باہر نکل جائیں گے. اسی لیے ہم جو مین چیزیں ہیں اسی کو ڈسکس کرتے ہوئے چلیں گے. اب جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دراصل الا حرف جار، پریپوزیشن الا. اس سے پہلے ہم پریپوزیشن با، پریپوزیشن لام اور پریپوزیشن من، ان تینوں پریپوزیشنز کو، ان تینوں حروف جارہ کو یا حروف الجر کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. اب جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک بہت ہی اہم پریپوزیشن ہے، اور وہ ہے پریپوزیشن الا، حرف جار الا. تو الا کے بارے میں یہ ہے کہ الا کا استعمال ہوتا ہے انتہائے غایت کے لیے، وَإِلَا لِانتہاءِ الغایتی، اور الا انتہائے غایت کے لیے آتا ہے. انتہائے غایت کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ غایت کے معنی پیچھے میں نے ترجمہ کیا تھا مسافت، اور الا آتا ہے انتہائے مسافت کے لیے، مکان میں، یعنی جگہ کے اعتبار سے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے پڑھا تھا من پریپوزیشن کے وقت کہ من کا استعمال
ابتدائے غایت کے لیے ہوتا ہے. ابتدائے غایت یعنی مسافت کو شروع کرنے کے لیے. تو وہاں پر جو مثال آپ کو دی گئی تھی سرت من البصرۃ الى الکوفہ، میں نے بصرہ سے کوفہ تک کی مسافت طے کی. اچھا یہاں بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں انتہائی غایت بتا رہے ہیں، یعنی وہاں وہ پیچھے بتا رہے تھے کہ ابتدائے غایت یعنی غایت جو منزل شروع ہوئی اس منزل کی شروعات کو بتایا گیا. یہاں پر منزل کے اختتام کو بتایا جا رہا ہے. یہاں پر منزل آپ کی جا کے کہاں ختم ہوئی، کہاں پر آپ کا سفر جا کے ختم ہوا، اس کو بتانا مقصود ہے. تو یعنی من پریپوزیشن کے ذریعے ابتدائے غایت بتایا جاتا ہے اور الا پریپوزیشن کے ذریعے انتہائی غایت کو بیان کیا جاتا ہے. حرف جار من کے ذریعے کسی بھی سفر کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کو بتایا جاتا ہے، کسی چیز کی شروعات کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کو بتایا جاتا ہے، اور الا کے ذریعے کسی چیز کے اینڈ پوائنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر آ کر ختم ہوئی، تمام ہوئی اور مکمل ہوئی. اسی کا نام ہے انتہائی غایت. غایت مطلب مسافت. انتہا ینتہی انتہاءً، یہ باب افتعال سے آئے گا، اس کے معنی ہوں گے ختم ہونا. وَإِلَى لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ، انتہائی پہ حمزہ پہ جو کسرہ ہے وہ لام پریپوزیشن کی وجہ سے ہے. وَإِلَى لِانْتِهَاءِ الْغَایَةِ، اور الا آتا ہے مسافت کی ختم کو بتانے کے لیے. And الا is used to show, and ila is used to denote the termination of the travel or of the starting of the point, end of the point. کسی بھی چیز کے اینڈ پوائنٹ کو بتانے کے لیے، ٹرمینیشن کے لیے، کہ فلاں چیز اب جا کے وہاں پہ ختم ہو گئی، ٹرمینیٹ ہو گئی ہے، اینڈ ہو گئی ہے. یعنی آپ کی منزل یا آپ کا مقصد جہاں تک کوئی چیز ہونی تھی وہ چیز اپنے تمام کو پہنچ چکی ہے. تو اسی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ انتہائی غایت بولتے ہیں. ابتدائے غایت سفر کا شروع ہونا، مسافت کا شروع ہونا، پروسیس کا شروع ہونا، اور انتہائی غایت اسی پروسیس کا جا کے ختم ہونا. بالکل من میں جو آپ نے ابتدائے غایت پڑھا ہے اسی کا جسٹ اپوزٹ بتانے کے لیے الا کا استعمال ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر بھی وہی مثال انہوں نے دی. نحسرت من البصرۃ الی الکوفہ، مثال کے طور پر میں بصرہ سے کوفہ گیا. سرت من البصرۃ الی الکوفہ، یہ سرتو یہ سارا یسیرو سیرن ہے، سارا یسیرو سیرن ہے، اور یہ فعل معتل ہے، اور چونکہ اس پہ یا ہے جو حرف علت ہے تو یہ معتل یائی ہے، اور چونکہ یہ بیچ میں ہے حرف علت اس کی وجہ سے اس کو کہیں گے اجوف. اجوف ایسے ورب کو بولتے ہیں، ایسے فعل کو عربی زبان میں بولتے ہیں کہ جس ثلاثی کے بیچ والا جو عین کلمہ ہو اس کے اوپر حرف علت یا ہو یا واو ہو. تو سرتو یہ واحد متکلم ہے اسی سے. سارا یسیر سیرن کے معنی ہوتے ہیں سفر کرنا. سرت من البصرتی، میں نے بصرہ سے سفر کیا، الی الکوفتی کوفہ تک. تو سرتو یہ فعل با فاعل ہوا، یعنی سرتو میں سرتو تو خود فعل ہوا، اور تا جو ضمیر ہے یہ ضمیر متصل ہے. یہ جو تو ضمیر جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ تو ضمیر متصل ہے، جو اس کا استعمال واحد متکلم کے لیے ہوتا ہے. میں نے سفر کیا تو یہ فعل با فاعل ہوا، یعنی سرتو فعل ہوا اور تو جو ہے اس کے اندر فاعل. کسی بھی وربل سینٹینس میں جملے فعلیہ میں فعل اور فاعل دونوں کا ہونا ضروری ہے. فعل ہے تو اس کا مطلب کوئی فاعل ہے، یعنی کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی کرنے والا ہے. اور من البصرتی میں من حرف جار ہے اور البصرتی یہ مجرور ہے. تو من حرف جار، البصرتی مجرور، اور پھر الی حرف جار اور الکوفتی مجرور. تو فعل با فاعل اپنے متعلق سے، اپنے دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو بہرحال الی کا استعمال غایت کے ختم کو بتانے کے لیے، مسافت کے ختم کو بتانے کے لیے، پروسیس کے ٹرمینیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. الی از یوزڈ ٹو ڈینوٹ دا ٹرمینیشن آف دی پروسیس آف ٹریول اور اسٹارٹنگ آف سم تھنگ. کوئی چیز جو اسٹارٹ کی گئی تھی اس کے ٹرمینیشن کو بتانے کے لیے ہم الی کا استعمال کرتے ہیں. بہت خوب، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آگے دیکھیے، آگے بتا رہے ہیں وَلِلْمُصَاحَبَةِ،
اور کیا کرنے کے لیے؟ اور مصاحبت کے لیے. مصاحبت کے لیے، کسی چیز کا ساتھ بتانے کے لیے. مصاحبت یہ پیچھے بھی جا چکا ہے، مصاحبت کی ہم پیچھے شرح کر چکے ہیں. مصاحبت کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کا ساتھ لینا یا کسی چیز کا ساتھ میں ہونا. صحیبہ یصحبو کے معنی ہوتے ہیں ساتھ ہونا، اور مصاحبت کے معنی کسی چیز کا ساتھ لینا یا کسی کے ساتھ ہونا. تو یہ کہہ لیجئے کہ کنکمیٹنس، یعنی کسی چیز کا بیک وقت ساتھ میں دو یا دو سے زائد کا جو ساتھ میں ہونا ہوتا ہے، اسی سینس کو بتانے کے لیے بھی الا کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ کو اگر اچھی طریقے سے یاد ہوگا تو ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے حرف جار با میں کہ با کا استعمال بھی مصاحبت کے لیے ہوتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا اشتریت الفرس بسرجہ، میں نے گھوڑے کو اس کی زین کے ساتھ خریدا. I purchased the horse with its saddle, along with its saddle. میں نے اس کے سیڈل کے ساتھ ساتھ، اس کے زین کے ساتھ ساتھ میں نے گھوڑے کو خریدا. تو ساتھ ساتھ یہی ہے کنکمیٹنس، یعنی کوئی چیز ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. کوئی کام جو کیا گیا وہ ایک سے زیادہ چیزیں بیک وقت پیش آ رہی ہیں، اسی کو کہتے ہیں مصاحبت. وَلِلْمُصَاحَبَةِ and to denote, to show that more than one thing took place at the same time. Two processes, at least two processes took place at the same time. دو چیزیں یا ایک سے زیادہ چیزیں بیک وقت پیش آئیں، یعنی کوئی چیز ہو رہی تھی اسی کے ساتھ ایک اور کوئی چیز پیش آئی، اسی چیز کا نام ہے مصاحبت. اور مصاحبت کے لیے اور an ila is used to denote concomitance. اچھا مثال دیکھیے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. تو وَلَا تَأْكُلُوا، اور مت کھاؤ، اموالہم ان کے مال، اور مت کھاؤ ان کے مال، الا اموالکم اپنے مال کے ساتھ ساتھ، یعنی اپنے مال کے ساتھ جو کچھ تمہارا مال ہے اس کے ساتھ ان لوگوں کا مال نہ کھاؤ، یعنی یتیموں کا. قرآن کریم میں ذکر آیا ہے یتیموں کے حقوق کا، تو وہاں پر ذکر کیا گیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کو نہ کھاؤ، ان کی پراپرٹی کو نہ کھاؤ، اِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اپنے مال کے ساتھ ساتھ. تو دیکھیے جو عمل تھا اسی عمل کو دو چیزوں سے جوڑا گیا، اپنے مال کو کھانا اور دوسروں کے مال کو کھانا. تو یہ جو کھانے کا پروسیس ہے دونوں کے ساتھ بیک وقت نہیں ہونا چاہیے. یہی چیز بتانے کے لیے لام کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی چیز کو بتانے کے لیے، اسی کا نام ہے مصاحبت. تو یہاں پر ترجمہ جو ہوتا ہے مصاحبت کے لیے جب الا آتا ہے تو ساتھ ساتھ مفہوم دیتا ہے، along with. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ and don't eat up. eat up کے معنی ہوتے ہیں کھا جانا، نگل جانا. and don't eat up، eat simply آپ نے کہہ دیا تو صرف کھا لینا، eat up کو مطلب ہڑپ کر جانا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ and don't eat up their property along with your properties. یعنی کہ یتیموں کا، ان کا یعنی یتیموں کا مال مت کھاؤ اپنے مال سے ملا کر، اپنے مال میں رکھ کر یا اپنے مال کے ساتھ ساتھ. تو یہ لا تأکلوا، واو تو عاطفہ ہوا، لا تأکلوا یہ ہوا فعل، اور اس میں جو ضمیر ہے واو الف ملا کے جمع مذکر حاضر کی جو ضمیر ہے یہ فاعل ہے. اموالہم یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول ہے، اور الا حرف جار ہے، اور اموالہم یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ الا کا مجرور ہے. اور پھر یہ الا جو پریپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے، جو پارٹ جو فریز، اس کو گرامر کی زبان میں متعلق بولتے ہیں، اور پھر یہ جا کے الا اموالکم متعلق ہوگا لا تأکلوا کے. اور پھر لا تأکلوا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. یہ جو فعل امر اور جو فعل نہیں ہوتا ہے جن جملوں میں، ان کو ہم جملہ فعلیہ انشائیہ کہتے ہیں. انشاء کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ یہ کیسے انشائیہ جملہ بنا، یہ کیسے جملہ انشائیہ بنا. ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ اور ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ. تو جملہ انشائیہ جو ہوتا ہے وہ بالکل جملہ خبریہ سے الگ ہوتا ہے.
اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کبھی گفتگو کریں گے تفصیل سے. تو خیر، الا کا استعمال دو مقاصد کے لیے. ایک تو انتہائی غایت کو بتانے کے لیے. انتہائی غایت یعنی کہ کسی بھی سفر کے یا پروسیس کے یا کوئی چیز جو اسٹارٹ ہوئی تھی اس کے ختم کو بتانے کے لیے، اس کے ٹرمینیشن کو شو کرنے کے لیے، ڈینوٹ کرنے کے لیے الا کا یوز کیا جاتا ہے. جیسے میں نے بصرہ سے کوفہ کا سفر کیا تو بصرہ سے جو اسٹارٹنگ ہوئی میرے جرنی کی وہ جا کے کوفہ میں ختم ہو گئی، کوفہ کے پاس. تو کوفہ پہ جو پہلے الا آیا ہے، الل کوفہ یعنی کوفہ تک، یعنی کوفہ جا کے ٹرمینیٹ ہو گیا میرا پروسیس. دا پروسیس آف ٹریول، دا پروسیس آف جرنی ٹرمینیٹڈ ایٹ کوفہ. کوفہ جا کر وہ ختم ہو گیا. یہی چیز ہے انتہائی غایت. غایت کے معنی ہوتے ہیں منزل، اور غایت کے معنی ہوتے ہیں مسافت، اور انتہا کے معنی ہوتے ہیں ختم ہونا. منزل کا یا سفر کا یا کسی پروسیس کا جو اسٹارٹ ہوا تھا اس کے ختم ہونے کے لیے. لِانتہاء الغایتی. اچھا، دوسرا جو بتایا گیا وہ مصاحبت کے لیے. مصاحبت کے معنی آپ کو بتائے گئے کہ کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی اور کام کرنے کے لیے، یعنی دو چیزوں کو بیک وقت کرنے کے لیے، ساتھ ساتھ کسی اور چیز کو انجام دینے کے لیے بھی. جیسے اس کی مثال دی گئی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ کھاؤ. ای کے معنی ہوتے ہیں یعنی مع اموالکم، یعنی الا جو ہے یہاں مع کے معنی میں ہے، یعنی اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی اپنی پراپرٹی کے ساتھ ان کی پراپرٹی نہ کھاؤ. دیکھیے آگے ایک بڑی امپورٹنٹ بحث آ رہی ہے اور نہایت اہم ہے. وہ اہم یہ ہے الا کے بارے میں کہ الا جب کسی ناؤن کے ساتھ آتا ہے، یعنی الا کا جو مدخول ہوتا ہے، دیکھیے جتنے پارٹیکلز ہوتے ہیں، جو پریپوزیشنز ہیں، جو حروف الجر ہیں، یہ جس ناؤن کے ساتھ داخل ہوں گے، جس ناؤن کے ساتھ یوز کیے جائیں گے، وہ جو ناؤن ہوگا وہ مجرور ہوگا. جس ناؤن کے ساتھ استعمال کیے جائیں گے وہ ناؤن کیا ہوگا؟ وہ مجرور ہوگا. اور اس کو ہم مدخول بھی بولتے ہیں. مدخول مطلب جس پر داخل ہوا جائے. مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھیں الل کوفتی، تو الکوفتی جو ہے یہ الا کا مجرور ہے. الا حرف الجر ہے اور الکوفتی یہ مجرور ہے. اس کو ہم مدخول بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ الا اسی پر داخل ہوا ہے، اسی پر عمل کر رہا ہے اپنا. تو جو بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ جس پر داخل ہوتے ہیں اس کو ہم مدخول بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر حرف جار ہے تو مجرور بھی کہہ سکتے ہیں مدخول کہنے کے ساتھ ساتھ. اچھا، تو اب یہ بات جب آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب آپ یہ دیکھیے کہ الا جس ناؤن پر داخل ہوتا ہے اس کے بعد الا کے بعد آنے والا جو ناؤن ہے وہ اپنے ماقبل کے حکم میں ہے یا اپنے مابعد کے حکم میں ہے. یعنی یہ کہہ لیجئے کہ الا کے بعد جو آ رہا ہے وہ ماقبل کے حکم میں داخل ہے یا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، مثلا دیکھیے کہ میں بصرہ سے کوفہ گیا، تو کوفہ گیا تو کیا کوفہ جانے میں داخل ہے یا جیسے کوفہ آیا میں وہاں رک گیا؟ یہ بہت اہم ڈسکشن ہے عربک گرامر کی پریپوزیشن میں. جیسے میں نے کہا کہ میں دیوبند سے مظفر نگر گیا، مظفر نگر کی طرف گیا. سرت من دیوبند الی مظفر نگر. مظفر نگر یہاں ایک ڈسٹرکٹ 15 منٹ کی دوری پر ہے کار سے. تو میں یہاں سے مظفر نگر گیا، دیوبند سے مظفر نگر کی طرف گیا. الا لگایا ہم نے، سرت من دیوبند الی مظفر نگر. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الی مظفر نگر پہ داخل ہوا ہے، تو کیا الا کے بعد جو مظفر نگر یوز ہوا ہے، میرا جانا مظفر نگر تک ہوا؟ وہ تک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مظفر نگر آیا وہاں رک گیا، یا مظفر نگر کے اندر چلا گیا، یعنی وہ جانے میں مظفر نگر ہے یا مظفر نگر آتے ہی میں رک گیا. تک سے مراد کیا ہے؟ تک سے مراد کیا یہی ہے کہ جیسے وہ آیا ویسے رک گیا، یا تک سے مراد یہ ہے کہ وہ بھی اس کے اندر داخل ہے؟ یہ اہم سوال ہے. اب پیچھے جو مثال دی گئی اس میں آپ کی کتاب میں کہ میں بصرہ سے کوفہ گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ بصرہ سے کوفہ گیا
تو کیا کوفہ بھی اس جانے میں داخل ہے یا جیسے ہی کوفہ آیا وہاں رک گیا؟ جیسے میں اپنے گھر سے اسٹیڈیم گیا، اسٹیڈیم جانا، اب مسئلہ یہ ہے کہ الہ ہم نے استعمال کیا ہے، اسٹیڈیم گیا کہ مطلب اسٹیڈیم جیسے ہی آیا رک گیا یا اسٹیڈیم کے اندر چلا گیا؟ یہ ہے اصل بحث۔ تو اب دیکھیے، وقد یکون ما بعدها داخلا فی حکم ما قبلها، اور کبھی کبھی اس کا ما بعدها میں جو ہا جو پروناؤن ہے یہ الہ کی طرف جا رہا ہے، یعنی کبھی کبھی الہ کے بعد والی جو چیز ہوتی ہے وہ داخل ہوتی ہے فی حکم ما قبلها، اپنے سے یعنی الہ سے پہلے والے کے حکم میں۔ ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها، اگر جو بعد میں آنے والی چیز ہے اپنے پہلے آنے والی چیز کی جنس کے قبیل سے ہے۔ ابھی بات اور سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ مثال دیکھیے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، نحو قوله تعالی فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول اپنے چہروں کو دھوئیں اور اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، إِلَى الْمَرَافِقِ، کہنیوں سمیت دھوئیں۔ بہت اہم گفتگو ہے۔ تو ایک بار اور ترجمہ دیکھیے، اور الہ کا ما بعد کبھی کبھی داخل ہوتا ہے الہ کے ما قبل کے حکم میں اگر اس کا ما بعد اس کے ما قبل کی جنس سے ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ، کہ اپنے چہروں کو تم دھو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کو دھو کہنیوں تک۔ اب یہ جو تک آیا ہے تو کیا مطلب کہنیاں جیسے آئیں وہیں رک جانا ہے یا کہنیوں کو بھی انکلوڈ کرنا ہے؟ یہ ہے اصل ڈسکشن، دس از دی کور آف دی ڈسکشن۔ الہ کو جہاں جس ناؤن کے ساتھ آپ نے یوز کیا ہے، کیا وہ ناؤن اس پروسیس میں، اس ایکٹ میں انکلوڈڈ ہے جس کا اس سینٹینس میں مینشن کیا گیا ہے، یا اس سے ایکسکلوڈڈ ہے؟ وہیں الہ جہاں تک آیا وہیں رک جانا ہے، یا آگے تک کو بھی انکلوڈ کرتا ہے الہ؟ یہ ہے، اسی کو اور ٹیکنیکل ورڈ میں بولتے ہیں اردو زبان میں غایت کا مغیہ میں داخل ہونا۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم کبھی اور ڈسکشن کریں گے، غایت مغیہ میں داخل ہونا وہ ہے یا نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ الہ جس ناؤن پر بھی آتا ہے، جس اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، تو کیا الہ کے ما بعد والا بھی اس عمل میں انکلوڈ ہے جو اس جملے میں کہا گیا ہے، یا وہیں فوراً اس ناؤن کے پاس اس کا پروسیس یا اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے؟ اب یہ جو مثال انہوں نے دی ہے کہ اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو دھو کہنیوں تک، تو اب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وضو میں اپنے ہاتھوں کو دھونے کے لیے کہنیوں تک، تو کیا کہنیوں تک جا کے ختم ہو جانا ہے یا کہنیوں کو بھی انکلوڈ کرنا ہے واشنگ میں؟ تو اس کا رول یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اگر الہ کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے، اگر وہ ناؤن الہ سے پہلے والی جو بات کہی گئی ہے اسی سینس میں انکلوڈ ہے، اسی جنس سے ہے، یعنی اسی کیٹیگری سے ہے، تب تو الہ کے بعد آنے والی چیز اس پروسیس میں انکلوڈ ہوگی۔ اور اگر نہیں ہے تو اس کے لیے اگلا پیراگراف آیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ الہ کے بعد آنے والے ناؤن کو دیکھنا ہے، یعنی جو مدخول ہے اس کو دیکھنا ہے۔ اگر مدخول پیچھے جو بیان کی گئی چیز جہاں سے اسٹارٹنگ ہوا اس کی جنس میں داخل ہے، اس کی کیٹیگری ہی کی چیز ہے، تب تو وہ بھی انکلوڈ ہوگی۔ اور اگر اس کی کیٹیگری سے وہ ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے، تو پھر وہ ایکسکلوڈ ہوگی اور وہ انکلوڈ نہیں ہوگی الہ کے اندر۔ دیکھیے کیسے یہاں پہ انکلوڈ ہوا، ابھی میں سمجھاتا ہوں۔ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو دو کہنیوں تک، یعنی کہنیوں سمیت۔ اب مسئلہ یہاں ہے کہ کہنیاں بھی دھونا وضو میں فرض ہے، کہنیاں وضو میں دھونا فرض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ جو ہے کہنیوں پہ جا کے ختم نہیں بلکہ کہنیوں کو لے کر شامل کیے ہوئے ہے، انکلوڈ کیے ہوئے ہے۔ کیسے پتا چلا کہ الہ کے بعد جو یہاں پر آیا ہے اس کو شامل کرنا ہے، اس کو انکلوڈ کرنا ہے؟ الہ کا جو معباد ہے اس کو الہ کے ماقبل میں انکلوڈ کرنا ہے، یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا کہ ایک ہی جنس کا ہے؟ وہ یوں پتا چلا کہ انسان کا جو ہاتھ ہوتا ہے، انسان کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ پنجے سے لے کر یہاں اوپر تک جاتا ہے،
پنجے سے لے کر جہاں سے ہمارے کندھے شروع ہوتے ہیں یہاں تک پورا انسان کا ہاتھ شمار کیا جاتا ہے. تو اب اللہ نے کہا اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. تو یہ جب پورا ہاتھ ہے تو اب کوہنیاں بھی ہاتھ ہی میں شمار ہوتی ہیں, کوہنیاں بھی ہاتھ ہی میں شمار ہوتی ہیں. تو الا کے بعد آنے والا جو لفظ کوہنی ہے مرافق وہ ہاتھ ہی میں شامل ہے, اور جب ہاتھ ہی میں شامل ہے تو ہاتھ ہی کی کیٹیگری اور جنس سے ہوا. تو اب الا کا ما بعد یہاں پہ جو مرافق ہے وہ ہاتھ کی جنس ہونے کی وجہ سے انکلوڈ ہوگا اس پروسیس میں. اس پروسیس میں انکلوڈ مطلب دھونے کا جو پروسیس بتایا گیا کہ دھوو, تو ایسا نہیں کہ جہاں کوہنی آئے وہیں رک جانا ہے کوہنی تک, بلکہ اس کوہنی کو انکلوڈ کرنا ہے اور واشنگ میں اس چیز کو بھی لینا ہے. یہ ہے اہم بات, الا کا ما قبل اور الا کا ما بعد. اگر الا کے بعد آنے والی چیز یعنی الا کا جو مدخول ہے وہ الا سے پہلے آنے والی چیز کے جنس سے ہے, اسی کی کیٹیگری سے ہے, تب تو جو عمل جو ایکٹ بتایا گیا ہے وہ اس میں اس کو بھی شامل کیا جائے گا, یعنی الا کے بعد میں آنے والی چیز کو بھی شامل کیا جائے گا. اگر اس کی کیٹیگری سے نہیں ہے تو اس کو شامل نہیں کیا جائے گا, اس کو اس عمل سے اس ایکٹ سے ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا. یہ ہے پوری بحث. اچھا, انکلوڈ کرنے والی مثال تو انہوں نے دے دی کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. تو ایسا نہیں کہ کوہنیاں جیسے ہیں رک جانا ہے, کوہنیوں کو بھی انکلوڈ کرنا ہے کیونکہ کوہنیاں بھی ہاتھ میں داخل ہیں. جو کوہنیاں جو ہیں وہ بھی ہاتھ کے جنس سے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں وقد لا يكون ما بعدها داخلا, اور کبھی کبھی الا کا جو بعد میں آنے والا حصہ ہوتا ہے وہ الا کے پہلے آنے والے کے حکم میں داخل نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ ان لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها, اگر الا کے بعد میں آنے والی جو چیز ہے الا کے پہلے آنے والی چیز کی جنس یا کیٹیگری سے نہیں ہے یا زمرے سے نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ثم اتموا الصيام الى الليل, پھر تم روزوں کو مکمل کرو رات تک, پھر تم روزوں کو مکمل کرو رات تک. تو رات تک روزوں کو مکمل کرو مطلب جیسے رات شروع ہو ختم کر دینا ہے روزے. جیسے غروب شمس ہوتا ہے رات شروع ہو جاتی ہے تو جیسے غروب شمس ہوا ہمارا روزہ ختم. تو رات تک, رات روزے میں داخل نہیں ہے, جیسے ہی رات آئی وہیں آپ کو پروسیس کو ٹرمینیٹ کر دینا ہے. تو یہاں پر دن اور رات دے آر ٹو ڈیفرنٹ کیٹیگریز. دن دن ہوتا ہے, رات رات ہے. اور پیچھے جو مرافق کی اگزامپل دی گئی آپ کو, مرافق کوہنی میں ہے اور ہاتھ کا اس سے پہلے ذکر کیا گیا ہے, اور مرافق ہاتھ ہی میں داخل ہے, دیٹ از اے پارٹ آف دا ہینڈ. تو جب ایسا ہے تو مرافق کو انکلوڈ کیا جائے گا, اور یہاں پر رات دن سے الگ ہے. both of them are two different categories, so the night will not be included. رات کو شامل نہیں کیا جائے گا, اسی لیے جیسے ہی رات آئے گی فوراً فاسٹنگ کو ٹرمینیٹ کر دینا ہے. وقد لا يكون ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها, اور کبھی کبھی الا کا جو بعد والا حصہ ہوتا ہے وہ الا سے پہلے والے کے حکم میں شامل نہیں ہوتا ہے. اگر اس کے بعد میں آنے والا جو حصہ ہے اس کے پہلے میں آنے والے کی جنس سے نہیں ہے, کی کیٹیگری سے نہیں ہے. فار ایگزامپل ثم اتموا الصيام الى الليل, پھر تم روزوں کو مکمل کرو رات تک. تو یہ دو چیزیں ہوئیں. اگر دونوں سیم کیٹیگری سے ہیں تو الا کا جو مدخول ہے وہ بھی اس پروسیس میں اس ایکٹ میں انکلوڈ کیا جائے گا, اور اگر الا کا جو معمول بھی یا مدخول یا جو مجرور آ رہا ہے وہ اس کی کیٹیگری سے نہیں ہے, جیسے کہ رات اتموا الصيام الى الليل میں آیا تو پھر اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا. اچھا, اس چیز کو آپ یاد رکھیں. میں ایک بات انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کر دے رہا ہوں. وَإِلَى لِانْتِهَاءِ غَایَتِ, and ila is used to denote the termination of the process of the starting فِي الْمَكَانِ in space. For example, سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ, I traveled from Basra to Kufa. وَلِلْمُصَاحَبَةِ, اور مصاحبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور مصاحبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مصاحبت کے لیے استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کانکمیٹنس کے لیے ایک ہی ٹائم میں دو چیزوں کے پیش آنے کے لیے کیا جاتا ہے. And it is used to denote the concomitance. For example, the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, and don't eat up their properties, meaning the property of the orphans.
along with your properties. أي مع أموالكم meaning with your properties. وقد يكون ما بعدها, and sometimes what comes after the preposition إلى is included في حكم ما قبلها in what is mentioned before إلى. إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها, if what comes after it belongs to the same category which is before it. For example, the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ, and then wash your faces and your hands إِلَى الْمَرَافِقِ until your elbows. المرافق meaning elbow, کوہنیوں سمیت, یعنی اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھوئیں اردو میں. وقد لا يكون ما بعدها داخلا في حكم ما قبلها, and sometimes what comes after it is not included in what is mentioned before it, if what comes after it does not belong to the category of what is mentioned before it. For example, the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, and then continue the fast or continue the fast till night, رات تک روزے کو مکمل کرو. تو الحمدللہ ہم نے یہ پڑھ لیا, اور امید ہے کہ یہ الہ کے بارے میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اپنے پہلے کی جنس سے ہو, اپنے پہلے والے کی کیٹیگری سے ہو یا نہ ہو, اس سلسلے میں جو باریکی بتائی گئی ہے اور دونوں میں جو فرق بتایا گیا ہے, امید ہے آپ نے اس کو غور سے سمجھ لیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.